السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں سے دین کا بہترین کام لیتا رہے۔ آج انشاءاللہ حروف تہجی میں سے ہم بہت ہی امپورٹنٹ حرف جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، جس کے بارے میں اکثر ٹیچرز بھی اور اسٹوڈنٹس بھی پریشان رہتے ہیں۔ ٹیچرز کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ٹھیک کیسے کروائیں، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی پریکٹس کرنے کے باوجود یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ حرف ہے را۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ را دو حرفی حروف میں سے ہے، را اور الف یعنی دو حروف سے مل کر بنا ہے، اس لیے ہم اس کو دو حرکات کے برابر یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے را۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مخرج۔ را کا مخرج ہے طرف اللسان مع ظہر اللسان جب ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگے۔ مخرج کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ طرف اللسان سے مراد ہے زبان کا باریک کنارہ، اور ظہر اللسان سے مراد ہے زبان کی نوک کی پشت۔ ظہر کا مطلب ہوتا ہے پشت، بیک کو کہتے ہیں، اور ظہر اللسان کا مطلب ہے زبان کی پشت۔ اب یہاں پہ ہم مراد پوری زبان کی پشت نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں پوری زبان کی جو پشت ہے وہ تو یوز ہی نہیں کرنی زبان کی بیک، کیونکہ زبان تو کافی بڑی ہے اور ہمیں را کے مخرج میں صرف آگے والی نوک چاہیے، تھوڑا سا پوشن چاہیے۔ تو یہاں جب ہم ظہر اللسان کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد بالکل زبان کی جو ٹپ ہے، جو نوک ہے، اس کی پشت ہے، بیک ہے، تھوڑا سا معمولی سا حصہ۔ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو مزید اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ ظہر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر اللسان کا مطلب زبان کی پشت ہے، لیکن یہاں مراد زبان کی نوک کی پشت ہے، بیک ہے، جو صرف را کے مخرج میں استعمال ہوگی۔ اب طرف اللسان اور ظہر اللسان دونوں کہاں لگیں گی؟ ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے۔ ثنایا کیا ہے؟ ثنایا کہتے ہیں دو کو، علیہ اوپر والے، تو سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے جا کے یہ حصہ لگے گا زبان کا۔ مسوڑے کیا ہوتے ہیں؟ جن کے اندر دانت کھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حصہ۔ تو آسان الفاظ میں زبان کی نوک اور اس کی پشت سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، را را، آپ کو فیل ہو جائے گا۔ اب ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی اسپیشلٹی ہے، کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ زبر اور پیش کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ زیر کے ساتھ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس فرسٹ لیسن کے اندر، قاعدے کی اس تختی کے اندر را موٹا پڑھا جا رہا ہے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے، اس لیے فی الحال میں اسی کو ڈسکس کروں گی۔ ہلکا سا میں لائٹ را کو بھی ڈسکس کر دوں گی، لیکن وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کبھی آپ کو کرواؤں گی۔ اب ہم نے ایک تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ اس کی اہم چیز ہے جس پہ اکثر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک صفت ہے کہ اس میں وائبریشن بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، جیسے آپ دیکھیں را، یہ تھوڑی سی آپ کو فیل ہو رہی ہے نا وائبریشن سی، تکرار، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اندر سانس نہیں ہوتا، یہ والی آواز نہیں ہوتی، را را، یہ آپ کو تھوڑی سی ایئر آتی ہوئی فیل ہو رہی ہوگی، یہ بھی نہیں ہوتی۔ تو را کی درست ادائیگی کے لیے کرنا کیا ہے کہ جو زبان کی آپ نے نوک لگانی ہے پشت کے ساتھ سامنے والے دو دانتوں کے مسوڑوں پہ تھوڑی سختی سے لگانی ہے۔ سختی سے اس لیے لگانی ہے کہ اس کے اندر سانس نہ آئے۔ اگر آپ بہت نرمی سے لگائیں گے را را تو را کی صحیح آواز نہیں جنریٹ ہوگی اور اس کے اندر سانس محسوس ہوگا، اس لیے مضبوطی سے لگانی ہے۔ اب جب مضبوطی سے لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس تو کیا ہوتا ہے؟ تکرار زیادہ ہو جاتی ہے، را را، یہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کرنا، مضبوطی سے لگانا ہے لیکن لگے نہیں رہنے دینا۔ جب را واضح ادا ہو جائے را تو بس پھر ہٹا لینا ہے۔ صرف اتنی سی دیر لگانی ہے کہ ایک دفعہ وائبریشن محسوس ہو۔ جیسے آپ دیکھیں سپرنگ ہوتا ہے، سپرنگ کے کافی سارے راؤنڈز ہوتے ہیں نا، ان میں سے جو آپ سمجھیں کہ ایک راؤنڈ ہے نا، بس اتنا ہماری آواز کو وائبریٹ ہونا چاہیے۔ زیادہ کیا ہے؟ را، یہ زیادہ ہے، اور ہمیں کتنی چاہیے؟ را، بس ایک جیسے سرکل ہے نا وائبریشن کا، وہ آنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم زبان کو مضبوطی سے ایک دفعہ لگا کے پھر ہٹا لیں گے۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ لگی ہی رہے اور زور سے لگاتے ہی رہیں را، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ ایک دفعہ بھی اسٹرانگ ہٹ نہ لگائیں را را را، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات نرمی سے لگاتے ہیں، بعض اوقات اسٹوڈنٹ زبان کی جو نوک ہے وہ لگاتے ہی نہیں ہیں،
زبان کو آگے سے گول کر لیتے ہیں، رو رو، یہ کیا ہے، زبان کی نوک آگے سے مڑ گئی ہے، وہ مخرج پہ لگ ہی نہیں رہی، تو را کی آواز آئے گی کیسے جب مخرج پہ زبان لگی نہیں ہے؟ اتنا گھبرا جاتے ہیں اسٹوڈنٹ بعض اوقات کہ وائبریشن جب زیادہ آنے لگتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اتنی سختی سے نہ لگائیں، تو وہ زبان کو مخرج پہ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ تو درست ادائیگی کے لیے زبان کو اس کے مخرج پہ مضبوطی سے لگائیے، ایک دفعہ جب آواز واضح سنائی دے دے تو پھر ہٹا لیں، بہت زیادہ دیر نہیں لگا کے رکھنا، اس سے انشاءاللہ سانس بھی نہیں آئے گا اور وائبریشن بھی مناسب رہے گی۔ دوسری جو اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ یہ موٹا ہے یہاں پہ، تو کیا ہوگا موٹا کرنے کے لیے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اٹھ جائے گی اور آواز جو ہے وہ ٹریپ ہو جائے گی تالو کی طرف۔ اگر اب آپ زبان کی پوزیشن دیکھیں تو زبان کی جڑ اٹھی بھی ہے کیونکہ را موٹی ہے، نوک بھی آگے سے اٹھی بھی کیونکہ اس کا مخرج ہی اوپر کی طرف ہے نا، نوک جا کے اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگی ہوئی ہے، تو اینڈ بھی اٹھا ہوا ہے اور آگے سے نوک فرنٹ بھی اٹھا ہوا ہے، تو مڈل میں آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی زبان نیچے ہے، تو یہاں پہ یہ جو جگہ بنے گی نا تالو کے اور زبان کے مڈل کے بیچ میں، اس جگہ پہ آواز ٹریپ ہو جائے گی، رو رو۔ جیسے چلو نہیں بناتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آگے سے انگلیوں کو بھی اٹھایا ہوتا ہے اور پیچھے سے بھی ہم ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب مڈل سے ہتھیلی ہوتی ہے یہ نیچے ہوتی ہے، سیم یہی پوزیشن را جب ہم ادا کریں گے تو زبان کی بن جائے گی، اور جو مڈل والا پورشن تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے یہ اور اوپر تالو، یہ اس جگہ پہ آواز ٹریپ ہو جائے گی اور منہ بھر کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو مخرج پہ پریشر ہے اور ایک آواز کا ٹریپ ہونا تالو اور زبان کے درمیان کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا را کا پر زبر ہے تو منہ تھوڑا سا کھلے گا، زبر کریے را را، منہ بند بھی نہیں کرنا ہے، را نہیں کرنا، دانتوں کو نہیں دبانا کیونکہ زبر ہے تو منہ کھلے گا اوبویسلی، اور آواز کا جو تھرو ہے پریشر ہے وہ تالو کی طرف جا رہا ہے، منہ میں ٹریپ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ الف ہے تو الف موٹا ہی ہوگا، جتنی دیر ہم اس کو لمبا کریں گے، دو حرکات کے برابر، ایک الف کے برابر را، تو الف کو موٹا رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں عموماً اس میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، ویسے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں اس کے مخرج میں۔ نمبر 1 تو یہ جیسے پہلے بتایا کہ اتنی مضبوطی سے لگاتے ہیں زبان کو کہ وائبریشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور را را اتنی زیادہ وائبریشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، لگاتے ہی نہیں ہیں، را 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 را، یہ را نہیں ہے، ٹھیک ہے، را یہ صحیح آواز ہے۔ پھر جب موٹا کرتے ہیں تو اس میں 2-3 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، یا ہونٹ گول کر لیتے ہیں اور یہ بھی غلط ہے، یا نیچے والا ہونٹ اوپر لے آتے ہیں اور یہ بھی غلط ہے، یا کیا کرتے ہیں تفخیم جو ہے، یا اس کے جو ہم نے اس کو ٹریپ کرنا ہے آواز کو، اس کا تھروٹ حلق میں لے جاتے ہیں اور ایسے پیچھے گلے پہ پریشر لے آتے ہیں، وہاں بھی نہیں لے کے جانا، آواز کو ٹریپ کرنا ہے منہ کے اندر اور پریشر تالو کی طرف جائے گا، حلق میں نہیں لے کے جانا۔ پھر الف کو باریک کر دیتے ہیں اور منہ کھول دیتے ہیں، تفخیم خارج کر دیتے ہیں، منہ تو کھلنا ہی ہے، الف میں اس کا مخرج ہے، لیکن یہاں مراد منہ کھلنے سے یہ کہ آواز کا پریشر بھی باہر لے جاتے ہیں، نہیں را، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کے اپوزٹ ہم باریک را ادا کرتے ہیں تو مخرج تو سب کچھ سیم ہے، صرف یہ ہوتا ہے زبان سٹریٹ ہو جاتی ہے بالکل پیچھے سے بھی، اور آواز کا پریشر باہر چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے حروف تہجی کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر میں آپ کو ایک حرف کو تمام حرکات اور علامات کے ساتھ پڑھاؤں گی، زبر زیر پیش، ساکن، تشدید، تنوین، تو اس میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ایک حرف کی تمام حالتیں ڈسکس ہو جائیں گی، تو اس میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ہم را کی جو باریک ہونے کی ہے کیفیت اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، را 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 را۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آپ کو بہترین